أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 52 سے 68، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آخری سبق ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو کانٹے دار مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ جب جادوگروں نے یہ کامیابی دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا ان کی دعوت بھی صحیح ہے کہ واقعی اس کائنات کا رب فرعون نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے جادوگر فوری طور پر سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا انہوں نے برملا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فرعون کی طرف سے بڑی دھمکیاں دی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو ترجیح دی۔
انہوں نے کسی اس کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا۔ بہرحال یہ واقعہ گزشتہ آیات میں چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ ایمان والے جادوگر اور ان کے علاوہ چند دیگر افراد جو فرعون کے پیروکار تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، اور ان میں حضرت یوشع بن نون بھی شامل تھے، اور ان میں فرعون کی بیوی آسیہ بھی شامل تھی۔ تو یہ سب ایمان والے اسی فرعون کی بادشاہی میں مصر میں رہنے لگ گئے، اور یہ حق و باطل کی کشمکش جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد کئی ایک واقعات رونما ہوئے جن کا تذکرہ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں، سورۃ الاعراف، سورہ یونس وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور آئندہ بھی کئی صورتوں میں آئے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے درمیان میں کئی سالوں کی تاریخ اور ہسٹری کو حذف کر دیا، اور شارٹ کرتے ہوئے بات کو اللہ پاک جلدی جلدی بات کو لے کے آنا چاہتے ہیں فرعونیوں کی تباہی اور بربادی کی طرف، کیونکہ اللہ پاک کفار مکہ کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں سابقہ قوموں کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کے واقعات سنا کر۔ اس لیے اللہ پاک سورۃ الشعراء میں سابقہ اقوام کے واقعات کو اختصار سے بیان فرما رہے ہیں، اور جلدی جلدی ان کا انجام بیان کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دینا تھا، تو اس لیے جو آپ کو حوصلہ دینے والی باتیں تھیں اور جو فرعونیوں کے غرق ہونے کا قصہ تھا، اللہ پاک جلدی جلدی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے آیات زیر تفسیر سے واقعہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہجرت کرنا، بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا واقعہ شروع ہو رہا کافی عرصے کے بعد، اور اس دوران فرعون کے ظلم و ستم بھی جاری رہے، اور حق و باطل کی کشمکش بھی جاری رہی۔ اس کے بعد بالکل اس طرح جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مشرکین و کفار کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک قیام پذیر رہے، 13 سالہ مکی زندگی، اس کے بعد جب اللہ پاک نے اجازت دی تو پھر آپ وہاں سے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ بالکل اسی طرح یہی ریزمبلنس ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد فرعون نے اس میں اپنی بڑی انسلٹ بھی محسوس کی، اور دوسرا وہ جن کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھا، جن سے وہ سارے کام کاج لیتے تھے، زراعت، کھیتی باڑی اور اسی طرح نوکری شوکری، کام کاج، سارا کچھ وہ انہی سے لیتے تھے۔ تو اب وہ سارے راتوں رات جب نکل گئے تو فرعون بڑا پریشان ہوا۔ اس نے سارے شہروں سے، مختلف شعبوں کے اندر سے یا مختلف علاقوں کے اندر سے فوجی اکٹھے کی، اور ان کو اکٹھا کر کے
ایک فوج ترتیب دی اور ان کو پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دبوچنے کے لیے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے تعاقب میں روانہ کیا. چونکہ اس دور میں سفر گاڑیوں پہ تو ہوتے نہیں تھے، زیادہ تر لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ کے پاس سواریاں ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے جلدی سے اپنی ایک فوج ترتیب دی اور اس گروہ اور لشکر کو ترتیب دینے کے بعد اس نے ان کو ان کے پیچھے روانہ کر دیا. اور پھر آگے چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے قریب پہنچ گئے، یعنی آگے سمندر تھا، دریا تھا، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ آج ہم مارے گئے، آج پکڑے گئے. بالکل اس طرح جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل اوپر آ کے کھڑے تھے، تو اس وقت ابو بکر صدیق بھی پریشان ہوئے، اور یہ فطری پریشانی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد تائید ہمارے ساتھ. بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس موقع پہ جب آگے سمندر تھا، آگے پانی تھا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، مجھے گائیڈ ضرور کرے گا، کیا مجھے کیا کرنا. اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے پھر اس کے بعد اس دریا کے اندر رستہ بنانے کے لیے پانی کو دونوں طرف اوپر اکٹھا کر دیا، جس طرح ایک اونچا پہاڑ ہوتا ہے اس طرح اللہ پاک نے پانی کو دونوں اطراف جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا، اور درمیان سے بالکل خشک رستہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں سے کہا کہ گزر جاؤ، اور وہ گزر گئے. جب وہ گزرے تو فرعون اپنی اس فوج کے ساتھ موجود تھا، اللہ پاک نے سب کو اکٹھا کروایا تھا، اس کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے درباری اور وزراء بھی اس لشکر میں موجود تھے. وہ سب بھی سمندر دریا پار کرنے لگے، تو وہ جو پانی اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اکٹھا کیا تھا، اللہ پاک نے اس کو دوبارہ بہا دیا، اور پھر وہ ڈبکیاں کھا کھا کے غوطے لے لے کر مرنے لگے. اس وقت فرعون نے ایمان لانے کا اعلان بھی کیا، لیکن اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس طرح اللہ پاک نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کرنا، اور پھر فرعون کا تعاقب کرنا، اور پھر پانی میں غرق ہونا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اسری، راتوں رات لے چل. جس طرح وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ أَنْ أَسْرِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان کے اسری، رات کو لے چل. کس کو؟ بازربی کو، عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو
رات کو لے چل، ہجرت کا حکم، انکم یقیناً تم، متبعون پیروی کیے جاؤ گے، متبعون جن کی پیروی کی جائے، جن کی اتباع، جن کے پیچھے چلا جائے، انکم متبعون، متابعون نہیں، اگر متابعون ہوتا نا، با کے نیچے زیر ہوتی تو پھر یہ اسم الفاعل ہونا تھا، متابعون پیروی کرنے والے، اور متبعون جن کی پیروی کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، انکم متبعون، اے موسیٰ علیہ السلام اور اے بنی اسرائیل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ پہلے بتا دیا اللہ پاک کہ فرعونی تمہارے پیچھے آئیں گے، پرسو کیا جائے گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا نا، یہ سورہ یونس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے یہ دعا اللہ پاک سے اس وقت کی تھی کہ یا اللہ اس ظالم سے اب ہماری خلاصی کروا دے، ہماری جان چھڑوا دے۔ تو اللہ پاک نے پھر کہا چلو پھر اے موسیٰ، اب میرے بندوں کو راتوں رات لے کے یہاں سے نکل چلیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے نکلے تھے تو پیچھا کیا گیا تھا۔ فَأَرْسَلَ، فا تو ارسالہ بھیج دیے، فرعون نے، فی المدائن شہروں میں، مدینہ کی جمع مدائن سٹیز، فرعون نے شہروں میں بھیج دیے، حاشرین اکٹھے کرنے والے، حاشرین اکٹھے کرنے والے، یعنی ہر کارے جو وہاں جا کر اعلان کرتے، کوئی انہوں نے کرائیٹیریا ظاہر طے کیا ہوگا۔ اب قرآن مجید میں ساری باتوں کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، اس نے جس طرح ہمارے ہاں کوئی بھرتی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اشتہار آتا ہے اخبار میں، لو جی اتنی عمر کے بندے ہونے چاہیے، اتنی تعلیم ہونی چاہیے، تو اس نے بھی کوئی بہرحال کرائیٹیریا مقرر کر کے بندوں کو بھیجا ہوگا کہ جلدی جلدی سے ہر شہر میں پھیل جاؤ، اور اس کرائیٹیریا اور معیار پر پورے اترنے والے مجھے نوجوان چاہیے، فوجی چاہیے۔ ان ہؤلاء، ساتھ اس نے حقارت کے اظہار کے لیے اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے اور اپنی چودراہٹ اور اپنی بڑائی کو جو اسے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس بڑائی کو اور اپنی بادشاہت کو، چودراہٹ کو قائم رکھتے ہوئے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اور اپنے فوجیوں کا مورال اپ کرنے کے لیے کہا کہ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لام زبر لا، یقیناً، شرذمۃ، ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ننھی سی جماعت ہے، سمال بینڈ، قلیلون، پھر مزید تاکید کے لیے آگے ایک اور لفظ بھی بول دیا، قلیلون، جو بہت تھوڑے ہیں، ان ہؤلاء لا شرذمۃ، یہ تو ایک ننھی سی جماعت ہیں، قلیلون، جو بہت تھوڑے ہیں، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، ہم ان کو کچا کھا جائیں گے، ہم ان کو چبا جائیں گے، ہم ان کو ابھی گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو سخت سزائیں دیں گے، انہیں کیسے جرأت ہوئی؟ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ یہ، لَنَا، ہمارے لیے یا ہمیں، لام زبر لا، یقیناً، غائظون، غیظ و غضب دلانے والے، غیظ اسی سے نا، غیظ و غضب، تو غائظون فاعلون کے وزن، غائظون غصہ دلانے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔
کبھی یہ ہم سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی یہ ہمارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، کبھی یہ اللہ کو رب العالمین کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بار بار غصہ دلاتے ہیں، اور اب انہوں نے یہ غصہ دلایا کہ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے نوکر چاکر اور غلام ہو کر یہ بغیر ہمیں بتائے پوچھے اچانک نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہمیں بار بار غصہ دلانے والے ہیں۔ بڑا انہوں نے، جیسے کوئی کہتا نا کہ انہوں نے تو ہمیں بڑا ستا رکھا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لمز برلا یقیناً، جمیعن سب، حاضرون چوکنے رہنے والے ہیں، ہوشیار رہنے والے ہیں، کاشیس ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا یہ نکل گئے ہیں، ہم ہر وقت ان پہ نظر رکھیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری ان پر پوری پوری نظر ہے، ہم چوکنے ہیں، ہوشیار ہیں، ہم کوئی غافل نہیں ہیں کہ یہ ہم سے نکل گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلا، یا ہم ان کو پکڑ کے نہیں لائیں گے۔ ہم پورے الرٹ ہیں، ہم پورے چوکنے ہیں، خبردار، ہوشیار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا گروہ اگر چلا گیا نا، ہم نے ان پر نظر نہ رکھی، تو یہ بہت بڑا فتنہ بن کر کچھ عرصے کے بعد ہمارے اوپر ہی حملہ ور ہو کے آ سکتا ہے۔ جس طرح مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو کافر پیچھے سے حملے کیوں کرتے تھے مدینہ پر بھی جا کر؟ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہاں مضبوط ہو جانا اور انہوں نے پھر دوبارہ مکہ پہ حملہ ور ہونا ہی ہونا، اور ایسا ہوا بھائی۔ اللہ اکبر۔ فاخرجنا، اللہ پاک فرماتے ہیں فا تو اخرجنا، ہم نے نکال دیا ہم انہیں، کنہیں؟ ہم سے مراد یہاں فرعونی ہے۔ فاخرجناہم، تو پھر ہم نے نکال دیا انہیں، یعنی فرعونیوں کو، قبطیوں کو، من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور خزانوں سے، ومقام کریم، اور عمدہ جگہوں سے، آنریبل اسٹیشن سے، آنریبل پلیسز سے۔ پتہ نہیں فرعون نے کتنی کتنی پیاری جگہیں بنائی ہوں گی اپنے بیٹھنے کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے، اپنے آرام کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے۔ کتنے خزانے تھے، کتنے باغات تھے، کیا کیا کچھ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری قدرت، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پہلے نکالا اور ان کو پکڑنے کے بہانے ہم نے ان سب کو اپنی خوبصورت جگہوں سے، محلات سے، خزانوں سے، باغات سے نکال دیا۔ ورنہ اگر یہ ان کا پیچھا نہ کرتے، کم از کم یہ اپنی ان جگہوں میں، محلات میں، خزانوں میں، باغات میں تو رہتے نا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بھی تو رب ہیں نا، ہم نے انہیں نکال دیا باغات سے، چشموں سے، کنوز، کنز ان کی جمع، خزانوں سے، ومقام کریم، اور عمدہ جگہوں سے۔ کذالک، ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک، ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوا تھا۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، ہا ان کا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنات کی طرف، عیون کی طرف، کنوز کی طرف۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وارث بنا دیا ان کا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ یہاں ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان باغات کا، چشموں کا، ساری نعمتوں کا وارث کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو۔ جبکہ بنی اسرائیل تو
اس دریا کو پار کر کے آگے چلے گئے تھے، وہ واپس تو نہیں آئے تھے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کا جواب مفسرین نے دو طریقوں سے دیا ہے۔ ایک یہ جواب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرعون اور فرعونیوں سے وہ ساری نعمتیں چھین لی، اور اس کے بدلے میں وہ جو وہاں غلام تھے ان کے بنی اسرائیل، اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں بنی اسرائیل کو ملک شام میں عطا فرما دی۔ تو بعد میں ملک شام میں چلے گئے نا بنی اسرائیل، کافی عرصے کے بعد جہاد سے انکار کیا تھا انہوں نے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو جہاد کا حکم دیا تھا نا، جہاد کرو اور اس بستی کو فتح کر لو۔ انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اس کے نتیجے میں 40 سال تک وہ ریگستانوں صحراؤں میں سرگرداں رہے، گھومتے پھرتے رہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر ان کو اللہ پاک نے فتح دی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک نے فرعونیوں سے چھین لی اور وہ وہیں مصر میں پڑی کی پڑی ضائع ہو گئیں، لیکن اسی طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کو عطا فرما دی ملک شام۔ ایک یہ مطلب۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ والے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور والے بنی اسرائیل تھے نا، ان کو اللہ نے وارث نہیں بنایا، فرعونیوں کی چھوڑی گئی چیزوں کا وارث یہ نہیں بنے۔ یہ تو دریا پار کر کے آگے چلے گئے، بعد میں ان کی آگے اولادیں اگلی جنریشن پیدا ہوئیں، تو ان میں سے کچھ لوگ اس مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ سارے باغات، محلات اور یہ ساری آسائشیں اور نہریں، خزانے، یہ سارا کچھ بعد والے بنی اسرائیلیوں کو مل گیا۔ یہ دو جواب ہیں اس کے۔ فَأَتْبَعُوا، تو اتبعوا، انہوں نے پیچھا کیا، ہم، ان کا، وہی بات جو اللہ پاک نے کہی تھی کہ وہ پیچھا کریں گے۔ تو اتبعوا، انہوں نے پیچھا کیا، ہم، ان کا، بنی اسرائیلیوں کا، فَأَتْبَعُوا، تو انہوں نے پیروی کی، انہوں نے پیچھا کیا، کنہوں نے؟ فرعونیوں نے، ہم، ان کا، یعنی بنی اسرائیلیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا، مشرقین، سورج نکلتے وقت۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہے، سورج نکلتے وقت، ایٹ سن رائز۔ سورج طلوع ہو رہا تھا ادھر سے اور ادھر وہ پیچھے سے پہنچ گئے۔ ساری رات چلتے رہے نا موسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی بعد میں لیٹ نائٹ ان کے پیچھے چل پڑے۔ ممکن ہے ان کے پاس تیز سواریاں، گھوڑے وغیرہ بھی ہوں، تو بہرحال سورج طلوع ہونے کے وقت وہ وہاں پہنچ گئے۔ اور مشرقین کا ایک معنی یہ ہے کہ اس حال میں کہ وہ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ فلما، پھر جب، تراء، ایک دوسرے کو دیکھا، تراء، ایک دوسرے کو دیکھنا، اس میں مشارکت پائی جاتی۔ الجمعانی، دونوں جتھوں نے، جمعان مجموعے، لشکر، جتھے، جماعتیں۔ فلما تراء الجمعانی، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے علیہ الصلاۃ والسلام، انا، بے شک ہم، لم زبر لا، یقیناً مدرکون، پائے جانے والے ہیں، پکڑے جانے والے ہیں، ہم تو یقیناً پکڑے جانے والے۔ آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو صاف سی بات ہے، اب کوئی رستہ ہی کوئی نہیں، چارہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قال، کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ نبی تو پھر نبی ہوتا ہے، نبی جیسا ایمان تو کسی کا نہیں ہوتا۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کلا، ہرگز نہیں، نیور، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انا معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سین زبر سا،
ضرور یہدین، وہ ہدایت دے گا مجھے، مراد وہ رستہ دکھائے گا مجھے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ سیہدین کے نون کے بعد چھوٹی یا حذف ہو گئی ہے، اس کی نشانی نون کے نیچے زیر کی شکل میں موجود ہے۔ سیہدین، ہی ول گائیڈ می، فاوحینا، تو وہی ہوا، اللہ پاک نے واقعی رہنمائی کی، فا تو اوحینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے اضرب، مار، ملا کے پڑھیں گے، ان اضرب، کے مار، بھی ساتھ، عصا، لاٹھی کا، اپنی، البحر، سمندر، پانی کا ذخیرہ، دریا، سمندر، سب پہ بولا جاتا ہے، ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے، وہ جو ہم نے آپ کو بطور معجزہ عطا فرمائی ہے نا، عصا، وہ پتھر پر ماریے، وہ اس پانی پر ماریے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بعض منکرین معجزات ہیں مسلمانوں میں ہی، وہ اسلام کا لبادہ تو اوڑے ہوئے ہیں لیکن وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سر سید، تو ایسے لوگوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہر جگہ انہوں نے معجزات کی تعویلیں کی ہیں، حالانکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جہاں عقل، دماغ انسان کا بے بس ہو جائے، عاجز ہو جائے، تھک جائے، اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو منکرین معجزات نے کہا کہ یہ وہ جو مد و جزر ہے نا، مد و جزر کی وجہ سے بھی سمندر کا، دریا کا پانی جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کی ٹھلیں جو ہے نا وہ اوپر نیچے جاتی ہیں، ہائی ٹائڈ، مد و جزر، تو یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان عقل کے ماروں کو کوئی پوچھے، معجزات کے منکروں کو کوئی پوچھے کہ یہ قرآن مجید کی آیات میں تو اللہ پاک اس کو بار بار اپنے احسان کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، اس کو اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنے کارنامے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، اس کے کئی جواب آئیں گے ان آیات میں، ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس سمندر پر ماریے، مد و جزر سے اس نے چڑھنا تھا تو لاٹھی مارنے کی کیا ضرورت، اللہ پاک لاٹھی مروا رہے ہیں معجزہ دکھانے کے لیے۔ جیسے ایک موقع پہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی چاہیے تھا نا، تو اللہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، تو اللہ پاک نے کہا تھا موسیٰ اپنی اس عصا کو اس پتھر پر ماریے، تو فَانْفَجَرَتْ، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے پانی، وہ کون سا مد و جزر تھا، وہ بھی وہاں بھی یہی لاٹھی ماری گئی تھی، یہی لاٹھی یہاں ماری گئی، فَانْفَلَقَا، فا پس، انفلقا، پھٹ گیا، وہ سمندر پھٹ گیا، یہ صاف آیت بتا رہی ہے کہ وہ لاٹھی مارنے سے پھٹا، اللہ کی نصرت سے، فکانا، تو وہ ہو گیا، فکانا تو ہو گیا، کل فرقن، ہر ٹکڑا، وہ جو پانی کے ٹکڑے ہو گئے نا مختلف، جب پانی پہ مارتے ہیں کوئی چیز تو اس کے مختلف ویوز کی شکل میں مختلف حصے ہوتے ہیں، یا وہ بکھرتا ہے مختلف سائڈوں پہ، فکانا تو ہو گیا، کل فرقن، ہر ٹکڑا، کتو کا طرح، مانند، لائک، التودی، التودی کا معنی ہے بڑا پہاڑ، ٹاورنگ ماؤنٹین، یعنی ٹاور کی طرح اونچا پہاڑ، العظیم، بہت بڑا، کالطود العظیم، بہت اونچے یا بہت بڑے پہاڑ کی طرح، تو ہو گیا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ وَأَزْلَفْنَا، اور ہم قریب لے آئے، ثم، وہاں،
دیر، وہیں ایک ہوتا ہے ثم، اس کا معنی ہوتا ہے پھر، اور یہ ہے ثم، وہاں، وَأَزْلَفْنَا، اور ہم قریب لے آئے، ثم وہیں، الآخرین دوسروں کو، اور وہیں ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ یہاں بھی اللہ پاک اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، ہم لے آئے قریب، کس کو؟ فرعونیوں کو۔ یعنی جب وہ رستہ بن گیا تو یہ گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پھر دوسروں کو بھی قریب لے آئے۔ یہ پلاننگ تو ساری اللہ پاک تھی، اللہ پاک کی تھی ساری پلاننگ۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جن کی وضاحت پہلے میں عرض کر چکا، جو چند ایمان والے تھے، وہ جادوگر تھے اور فرعون کی بیوی تھی اور چند اور مومن تھے، اجمعین سب کو، ثم اغرقنا، پھر ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، الآخرین دوسروں کو، ادرس کو، فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، لام زبر لا، یقیناً، آیتن، عظیم نشانی، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں عظیم نشانی۔ ان فی ذالک لآیتن، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ کدھر ہے معجزات کے منکر؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس میں یقیناً عظیم نشانی تھی۔ تو اگر یہ مد و جزر تھا، وہ تو ایک روٹین کی چیز ہے، اس میں کون سی نشانی ہے؟ وہ تو عام حالات میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ، اور نہ تھے، اکثرهم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ یہ اس وقت جب وہ ڈوب رہے تھے نا، اس وقت کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت تو ایمان لانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، یہ بات پرانی ہو رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور وہ سارے اکٹھے ابھی مصر میں رہ رہے تھے نا، اس وقت کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے، جادوگروں کے علاوہ اور چند دیگر مسلمانوں کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ اکثریت مومن نہیں تھی، اکثریت ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ فرعون کی پشت پہ کھڑے رہے تھے، اس لیے پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، یہ بھی معجزات کے منکرین کے لیے ایک جواب ہے اور ایک دلیل ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بلا شبہ آپ کا رب، لام زبر لا، یقیناً، هُوَ الْعَزِيزُ، وہی سب پر غالب ہے، الرحیم، بے حد رحم والا۔ اس نے ایمان والوں پر رحم کیا، ماننے والوں پر رحم کیا، ان کو بچا لیا، اور جو دشمن تھے، جو ظالم تھے، ان کو اللہ پاک نے اپنی طاقتوں اور قوتوں اور غلبے سے ڈبو دیا، ہلاک کر دیا۔ بنی اسرائیل کو نجات دلا کر اللہ پاک نے ان کو بادشاہتیں عطا فرما دی، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں بادشاہتیں چلتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا اسی طرح۔ اور ہجرت کے بعد مکہ کے فرعونی بھی آپ کا پیچھا کریں گے، اور اللہ پاک ان مکہ کے فرعونیوں کا بھی بیڑا غرق فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے اسی وقت تو بیڑا نہیں غرق فرمایا غار ثور کے باہر، لیکن چند ہی سالوں کے بعد یہ مکہ والے مدینہ پر حملہ آور ہوتے رہے، اور پھر غزوہ بدر کے اندر اللہ پاک نے مکہ کے بڑے بڑے فرعونیوں کو ذلیل و رسوا کروایا۔ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور پھر ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے اندھے کنویں کے اندر، گندے کنویں کے اندر پھینکا گیا تھا۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی ہر دور میں مدد فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں انبیاء کرام کے مشن کو آگے بڑھانے والوں میں شامل فرمائے۔
انبیاء کرام کے معاون و مددگار بننے والے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔